ناظرین بات کریں گے ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے. جو ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ معاہدے ہوئے، مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا اور اس ٹینشن کو ہم نے سوچا کہ اب یہ ٹینشن کچھ کم ہو جائے گی، لیکن حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹینشن مزید بڑھ رہی ہے. چیزیں جو پہلے نارمل ہو رہی تھیں وہ اب نارمل ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور پاکستان نے جس طرح سے اس ساری سچویشن میں بھرپور کردار ادا کیا، فریقین کو منایا، ٹیبل پر بٹھایا اور اس کے بعد نیگوسیشن سے ایک معاہدے پر لے کر آئے، اور وہ معاہدے کا پہلا دور بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر دوبارہ سے حملے بھی شروع کیے ہیں، اور ایک دوسرے پر جو معاہدہ ہوا اس کی وعدہ خلافی کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. نہ صرف الزامات بلکہ حملے بھی اسی طرح سے کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب اگر امریکہ کی بات کی جائے تو اپنے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ دینے کے لیے امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں. یہ امریکہ کا موقف ہے جو بار بار وہ کہہ رہا ہے، اور جواب میں ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم پر حملہ کیا جائے گا ہم اس کا جواب اسی طرح سے دیں گے جس طرح سے امریکہ ہم پر حملہ کرے گا. اور خلیجی ممالک میں جتنے بھی امریکی اڈے موجود ہیں، امریکی فوجی اڈے، ان پر ایران اسی طرح سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اسی طرح سے حملے کر رہا ہے جس کی مذمت خلیجی ممالک سے بھی آ رہی ہے. پاکستان کی جانب سے ثالثی کی بھرپور کوششیں جاری ہیں. جس طرح سے پاکستان نے پہلے میڈیٹر کا کردار ادا کیا، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سے میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے ان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو بہتر انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلے کہ ایک امپورٹنٹ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول اب ہمارے ہاتھ میں ہے، جبکہ ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے اور ہم اب یہ کنٹرول کسی کو نہیں دیں گے. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نہ صرف یہ کہا گیا کہ اب ہم یہ کنٹرول سنبھال رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آبنۂ ہرمز کے سرپرست بنیں گے، اس کی نگرانی کے عوض معاوضہ ملے گا. یہ ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئی، اور دوسری جانب پاکستان نے واضح کیا ہے کہ ہم امن کے دائیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور بحری راستوں کی آزادی پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل، ذمہ داری اور سفارتکاری کا راستہ چنیں اور دوبارہ سے ایک میز پر آ کر بیٹھیں اور مذاکرات سے ہی اس ساری سچویشن کو سولو کریں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت ترکیہ کے اہم دورے پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں بلوچستان میں جاری آپریشن شبان کا بھی ذکر کریں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر قمر چیمہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، نائلہ چوہان سابق سفیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل رضا محمد ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار بھی اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے. سب سے پہلے میں بات کروں گی ڈاکٹر قمر چیمہ جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں. سر کہیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایران امریکہ کشیدگی، کیا دوبارہ سے امن کی طرف یہ لوٹ سکتے ہیں یا صورتحال مزید ورسٹ ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں امن ہی ایک ظاہری بات ہے راستہ ہے جس کو سارے چاہتے تو ہیں لیکن اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایم او یو کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو ایم او یو کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کرنا ہو رہا؟ ہم ایران کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاور پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں، ان کے بڑے جو ریجنل ایمبیشنز ہیں ظاہری بات ہے اس وقت خطے کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز ایک ایسا ایک پوائنٹ ہے جو ان کے پاس آ گیا ہے، اور اب ہم ہر قیمت پہ جو بھی وہاں پہ آمد و رفت ہوگی، جو ٹریفک چلے گی وہ ایران کی مرضی سے چلے گی. حالانکہ اگر آپ آرٹیکل 5 دیکھیں ایم او یو کا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایران ہے وہ ارینجمنٹس کرے گا اور اپنی بیسٹ ایفرٹس لے کے آئے گا فار دا سیف پیسج آف کمرشل ویسلز، اور اگلے 60 دن تک کوئی چارج نہیں لے گا. سو جو بیسٹ ایفرٹس ہیں اس میں ایران اس کو شاید یہ ڈیفائن کرتا ہے، یا ایران یہ کہتا ہے کہ جہاں سے ٹریفک ایران چاہے گا وہاں سے گزرے گی. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکن سائڈ یہ چاہتی ہے کہ اگر 2 روٹس بن جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. ایک جو ہے وہ گلف آف عمان کے قریب سے بن جائے. ایرانیئنز چاہتے ہیں کہ نہیں، روٹ وہ ہوگا جو ہم کہیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایران اپنی پاور پروجیکشن کرنا چاہتا ہے اور ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک ان کے پاس ایک ڈیٹرنس کا ٹول آ گیا ہے، تو اب ہم ایسی ہر قیمت پہ چیزیں ہماری مرضی سے چلنی چاہیے، تو اس سے زیادہ ایک بگاڑ پیدا ہو گیا. اور امریکن سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کس چیز کی سپر پاور ہے، امریکہ کے اتنے اڈے جو ہیں مڈل ایسٹ میں ان کا کیا فائدہ. امریکہ نے جو سیکیورٹی گارنٹیز دی ہوئی ہیں، اور امریکہ بار بار ریجنل ممالک کو کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ہر طرح مدد دیں گے.
डिफेंस इक्विपमेंट भी हैं, फ्लीट्स भी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी खड़े हुए हैं, तो हम तो आपको हर तरह सपोर्ट देंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका की जो सुपर पावर का जो एज ए सुपर पावर, एज ए रीजनल जो उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अगर ईरान उसको जारी बात है चैलेंज करेगा तो, और फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं होने देगा, जो कि जारी बात है ये एमओयू भी कहता है, तो मुझे लगता है फिर अमेरिकन के पास कोई चॉइस नहीं रहती। उसको अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बचाना है, उसको अपने आप को रेलिवेंट भी रखना है खित्ते के अंदर, और उसको इस एमओयू को भी इम्प्लीमेंट करवाना। तो मेरा ख्याल है ये दोबारा जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो ये है कि ये टेबल पे भी बैठेंगे, ये लड़ाई भी होगी, फिर टेबल पे आएंगे, फिर लड़ेंगे, और इस तरह का एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और ये 60 दिन तो जारी बात है अब वो नहीं रहेंगे, अब ये बात आगे चली गई है। और तो मुझे लग रहा है कि अगर एमओयू की इम्प्लीमेंटेशन ही 60 दिनों में प्रॉपर्ली नहीं होती, तो अगली जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं, जो न्यूक्लियर के हवाले से हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, इंटरनेशनल बैंकिंग के हवाले से हैं, उसमें तो मजीद टाइम डेफिनेटली लग सकता है। जी बिल्कुल। नाइला चौहान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। नाइला साहबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब ये जंग शुरू हुई, जब ये बात शुरू हुई तो यूरेनियम में अफजूदगी की बात थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आबना हुर्मुज़, जो कि पहले कहीं पे भी उस तरह से उसे हदफ नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब मेन हदफ उसी को माना जा रहा है कि आबना हुर्मुज़ जो पहले हदफ नहीं था, अब इस जंग का हदफ मेन बनाया जा रहा है। आप क्या समझती हैं, इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के। देखिए, हदफ जब शुरू हुई थी जंग, अगर आप 28 फरवरी की बात करती हैं तो उस वक्त तो मार्को रूबियो ने कहा था कि जी नेतन्याहू आया था और उसने आके रोना धोना किया कि हमें डर है ईरान हम पे हमला करेगा, तो हम उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहते हैं। और फिर अमेरिका ने कहा कि अगर इनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना है तो हम उनके साथ हो जाते हैं। हदफ उस वक्त कुछ भी नहीं था, एक बहाना था कि हमें शक है कि ये हम पे हमला करेंगे तो उससे पहले हम उन पे हमला कर दें। एक दफ़ा जंग शुरू हो गई तो फिर उन्होंने 4 अहदाफ की बात की। सबसे पहले तो रिजीम चेंज था, दूसरा उसके बाद उन्होंने डाला न्यूक्लियर का, फिर डेमोक्रेसी का, और फिर मिसाइल प्रोग्राम उनका ख़त्म करने का। अगर आप इन सबको एनालाइज करें, रिजीम चेंज उन्होंने टॉप टियर को शहीद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद रिजीम चल रही है, तो वो हदफ नाकाम हो गया। न्यूक्लियर की बात आती है तो 1 साल पहले 12 दिन की जब जंग हुई थी तो उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारे थे, क्लस्टर बॉम्ब्स मारे थे, और हर तरह के बॉम्ब्स मारे थे। 12 दिन लगातार बमबारी के बाद उन्होंने कहा हम अब कामयाब हो गए हैं, हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नेस्तो नाबूद कर दिया है और अब हम विक्टर्स हैं, हम जीत गए हैं। अगर जीत गए थे तो फिर न्यूक्लियर का मौजू दोबारा क्यों आया, या उस वक्त गैर बयानी थी या अब कुछ गड़बड़ है। तीसरी बात आती है डेमोक्रेसी की। उनको ये गलत फहमी नेतन्याहू ने दी कि जी अगर आपने टॉप टियर उड़ा दिया ईरान ढह जाएगा, सारे ईरानी सड़कों पे आके आपके आगे सरबसुजूद होके कहेंगे आका हमने आप हमारी जो है रिहा, आप सेवियर्स हैं, हम आपके मशकूर हैं, और वो अमेरिका की वाह वाह हो जाएगी।